ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی برکت سے بہرور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا تعصب اور غلط پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے جان چکے ہیں کہ مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ مسلمانوں کے لیے دل میں عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان اور مال کے متعلق آزادی دی گئی، اور جلا وطنی اور جائیداد ضبط کرنا یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے دفعات کیا تھیں، جن میں سے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے، اور بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اور اگر کوئی یثرب پر حملہ کرے گا تو اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا، اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس میں کلمہ نافذ تھا اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ اسلام اور مسلمانوں کو اتنا مضبوط ہوتا دیکھ کر قریش کو ابھی بھی چین نہیں مل رہا تھا، اور وہ کچھ نہ کچھ فتنہ برپا کرنا چاہتے تھے۔ تو ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کس کس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، اور وہ اپنی ستمرانیوں سے باز نہیں آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینہ میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے، تو اس لیے انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کو سربراہ مان ہی چکے تھے کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو وہ اس کو اپنا بادشاہ بنا ہی لیتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر حملہ کر کے آپ کے سارے بہادر جو جنگ لڑنے والے مرد ہیں ان کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس سے بادشاہت چھینی ہے،
اور جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے۔ تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ ان کے جو ٹرمز تھے وہ اور زیادہ مضبوط ہو گئے تھے اور وہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہی تھی جو رہ کر شر و فساد کی بھڑکانے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسا واقعہ کہ جب مسلمانوں پر مسجد الحرام کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ ایک دفعہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے۔ امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا میرے لیے کوئی ایسا وقت دیکھو کہ میں ذرا بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے وقت انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا ابو صفوان تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد ہیں۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ خیال کرتے ہو کہ ان کی نصرت اور اعانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں ایسی چیز سے روک دوں گا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ گراں گزرے گی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تجارتی راستہ۔ اور اس کے بعد پھر قریش نے مسلمانوں کو ایک پیغام بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب ہی میں پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پکے طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ جواب آیا سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ تو وہ بولے میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر سو گئے۔ اور یہ صرف ایک رات کی بات نہیں تھی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا، اور اس لیے لوگ کوئی رات بغیر ہتھیار کے نہیں گزارتے تھے اور نہ بغیر ہتھیار کے صبح کرتے تھے۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنی سرکشی سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اور ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔
جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ کیونکہ محض قریش کی قوت اور سرکشی کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکہ سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے 2 منصوبے اختیار کیے۔ ایک پہلا منصوبہ یہ تھا کہ جو قبائل اس شہرا کے ارد گرد یا اس شہرا سے مدینہ تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا جائے، اور دوسرا منصوبہ یہ تھا کہ اس شہرا پر گشتی دستے بھیجنا۔ جیسا معاہدہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جو انہوں نے یہود سے کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسا ہی معاہدہ کچھ اور قبائل سے بھی کیا تھا۔ جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ فوجی دستے گشت کرنے لگے، یعنی آگے جا کر علاقے کی خبر لیتے اور نگرانی کرتے، اور اس کا مقصد وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینہ کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کا حال پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع جو قبائل تھے ان سے معاہدے کیے جائیں، اور یثرب کے مشرکین اور یہود اور آس پاس کے جو بدو رہتے تھے ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ اور قریش کو اسپیشلی جو ان کا ایک بیجا طیش والا رویہ تھا، ان کو اس کے نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کے دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے اقتصاد اور اپنی جو اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، مکہ کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان سب سے باز آ جائیں، اور مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ جنگ کی اجازت ملنے کے بعد بہت سی سریہ اور غزوات ہوئے، جس میں سے ہم کچھ غزوات کو پڑھیں گے۔ اچھا، سریہ اور غزوہ میں فرق کیا ہے؟ تو سریہ کہتے ہیں ایک ایسی فوجی مہم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے گئے ہوں، اور غزوہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہوں، خواہ وہ جنگ ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو۔ اب جس واقعے کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان، بھروسے، قربانی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک زندہ معجزہ تھا۔ ہم جب بھی غزوہ بدر کا واقعہ پڑھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سے ہمیں صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ جب انسان پورے بھروسے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو جائے تو اللہ اپنی غیبی مدد کے ساتھ کس طرح اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس غزوے کا سبب کیا تھا۔ تو ایک غزوہ جو کہ اس سے پہلے ہوئی تھی، اس میں قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان تھا، اور اس کی صرف حفاظت کے لیے 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اتنے سارے مال سے محرومی بڑی زبردست قسم کی، کوئی سیاسی ہو یا فوجی ہو یا اقتصادی، ہر طرح سے ایک مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے،
اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں پر کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ 300 سے اوپر افراد تھے، یعنی 313 یا 314 اس طرح، جن میں سے 86 یا 82 اس طرح سے مہاجر تھے اور باقی انصار، اور انصار میں سے بھی 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 70 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کی کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی، تو پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا، اور لشکر کی جو تنظیم تھی وہ اس طرح کی گئی تھی کہ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ اب دوسری طرف قافلے کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگبان تھا بہت زیادہ محتاط تھا، اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ اسے جلدی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دی ہے، لہٰذا اس نے فوراً ایک شخص کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں ایک نفیر عام کی صدا لگائے، اور وہ شخص مکہ گیا بہت تیز رفتاری سے، اور اس نے عرب کے دستور کے مطابق وہاں پھر کھڑے ہو کر آواز لگائی اور اس نے مدد کے لیے سب کو پکارا۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، اور اس طرح سارے مکہ میں صرف 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے۔ خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب نے اپنی جگہ اپنے ایک قرضدار کو بھیجا۔ اپنے ارد گرد کے جو عرب قبائل تھے ان کو بھی قریش نے بھرتی کیا، اور خود قریشی قبائل میں سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں، اونٹ کثرت سے تھے، اور لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ ان کی قبائل سے دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گھر جائیں، اور قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے جو ارادے جنگ ہے اس سے روک دے۔ لیکن اسی وقت ابلیس بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل گئے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے، اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، اور اس پر کچکچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے
شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور کیونکہ ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیے۔ اور ابو سفیان نے یہ کیوں کہا؟ ابو سفیان کیسے بچ نکلا؟ کیونکہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا، اور جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمرو سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کے بارے میں دریافت کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کی اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر دیکھا، اور اس نے پہچانا کہ یہ تو یثرب کا ہی چارہ تھا، اور اس کی مینگنیوں سے جو ہے نا اس نے یہ ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اس کی ڈائریکشن چینج کر دی قافلے کی۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا، اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا جو طاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت غرور سے اس نے بولا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 روز قیام کریں، اور اس دوران اونٹ ذبح کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لیکن یہاں پر اخنس بن شریک نے ایک مشورہ دیا کہ واپس چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا، کیونکہ وہ اس لشکر میں ان کا سردار تھا، اور بنو زہرہ کی کل تعداد کوئی 300 تھی۔ ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوا، اور بعد میں بنو زہرہ اخنس بن شریک کی رائے پر بہت زیادہ خوش تھے، اور ان کے اندر اس کی تعظیم اور برقرار رہی اور بہت بڑھ گئی۔ باقی کے لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد 1000 رہ گئی تھی۔ بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ وہ بھی راستے میں ہی تھے، وادی زعفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساکھ کو بڑی قوت پہنچ جاتی، اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا، اور مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی۔ حالات کی اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کی پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی، جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خونریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے لگا اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 6 اور 5، جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چکنے کے بعد جھگڑ رہے تھے، گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو سب نے بہت ہی اچھی بات کہی۔ پھر حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دوا رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، جس کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 5 میں ہے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین سے تھے، جس میں حضرت مقداد ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، ان سب نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن کیونکہ ان کی تعداد لشکر میں کم تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ
انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور معرکے کا اصل بوجھ انہی پہ پڑنے والا تھا۔ اور بیعت عقبہ جو ہوئی تھی اس کے روح سے ان پر یہ لازم نہیں تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کریں، اس لیے آپ نے ان سے مشورہ لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں مجھے مشورہ دو، یعنی انصار سے مشورہ لینا چاہ رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد محض اپنے دیار میں کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں، جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا بھی وہی فیصلہ ہوگا اور ہم اس کے تابع ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برغمات تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم بھی اس سمندر میں کود جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، اور واللہ میں اس وقت گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بدر کے قریب نزول فرمایا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود اطلاعات کے لیے نکل پڑے کہ کیا اطلاعات ہیں قریش کے لشکر کے بارے میں۔ ابھی دور ہی مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن اس بوڑھے عرب نے پوچھا پہلے کہ آپ پہلے بتائیں کہ آپ کا کس قوم سے تعلق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ہمیں بتا دو گے تو پھر ہم تمہیں بتا دیں گے، اور اس نے کہا اچھا۔ تو اس کے بعد اس نے دونوں ہی کا حال انہیں بتا دیا کہ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر تھا، اور بالکل اسی طرح قریش کا بھی اس نے بتایا کہ جس دن وہ نکلے ہوں گے، جتنی خبر اس کو ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لشکر کے بارے میں بھی خبر ہو گئی۔ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا، اور اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اور اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا ہم قریش کے سکے ہیں اور انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہیں آیا، انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے ان دونوں کو ذرا سخت پٹائی کر دی اور کہا کہ انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں، اور اس کے بعد مارنے والوں نے ان سے ہاتھ روک لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے ان کو مارا، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں، اور یہ صحابہ نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ان کے دل میں ابھی بھی کچھ آرزو رہ گئی تھی کہ شاید کہ وہ قافلے پر غلبہ پا لیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس سے یہ بات نکلوانی چاہی کہ وہ کہہ دے کہ وہ ابو سفیان کا آدمی ہے، لیکن وہ قریش سے تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریش کا حال اس سے جانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا یہ جو ٹیلا جو وادی ہے اس کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے،
قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں۔ اور آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تب لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ اس کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ربیعہ کے دونوں صاحبزادے عتبہ اور شیبہ ہیں، نوفل بن خولید، اور اسی طرح حارث بن عامر، نظر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی، انہیں پاک کر دیا، شیطان کی گندگی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے لائق ہو گئے اور قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہیں ہونے دیں۔ تو عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک صرف جنگی حکمت عملی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم باقی چشمے بند کر دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے، اور اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہیں ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمے پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجویز پیش کی۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے، اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے گا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے خیر کی دعا کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں ایک درخت کے جڑ کے پاس رات گزاری اور مسلمانوں نے بھی پرسکون رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا، اور انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، آیت نمبر 11 میں، جس کا ترجمہ ہے جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ یہاں پر ہم اپنا آج کا یہ لیسن مکمل کرتے ہیں۔
اگلے لیسن میں ہم میدان بدر میں مکی لشکر کی آمد اور دونوں فوجوں کا آمنا سامنا اور پھر جنگ کے اہم قدم با قدم واقعات کا جائزہ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سب مل کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔